حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ آقا نے فرمایا جو کوئی شخص صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم 10 بار میری ذات پر درود پڑے گا، فرمایا قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ محترم المقام، یہ 10 بار درود شریف کا پڑھنا انسان پر تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، یوں سمجھ لیں اگر زیادہ ہی لے لیں 3 منٹ 2 منٹ لگیں گے، لیکن یہ کتنا بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، انسان میدان محشر میں کھڑا ہوگا، ہر کوئی اپنے حساب نامہ اعمال لے کے کھڑا ہوگا، لیکن تاجدار کائنات میدان محشر میں پکار لگائیں، وہ کہاں چلے گئے جو صبح و شام میری ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرتے تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کا ہاتھ مبارک پکڑ کر جنت میں لے جائیں، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات۔ اور دوسری حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، آقا نے فرمایا رب کریم نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا جس کی قد و قامت کا عالم یہ ہے، اس کی سر کی چوٹی رب کریم کے عرش کو چھوتی ہے اور اس کے قدم 7 زمینوں کے نیچے تحت الثرى تک ہیں۔ رب کریم نے اس کو اتنی بڑی قد و قامت عطا فرمائی ہے۔ آقا نے فرمایا اس کے پروں کا عالم یہ ہے، اگر پھیلا لیں تو ساری دنیا پہ چھا جائیں۔ رب کریم نے اس کی صرف ایک ڈیوٹی لگائی ہے۔ رب کریم نے فرمایا اے میرے فرشتے، جب بھی کوئی میرے محبوب کا امتی میرے محبوب پر درود پڑے تو ایسا کرنا اپنے سارے جسم کے ساتھ یہ میرے دریائے نور کے اندر غوطہ زن ہو جانا۔ وہ فرشتہ غوطہ زن ہو جاتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ محترم المقام، مجھے آپ بتائیے وہ جس کی اتنی بڑی قد و قامت ہے، پر پھیلائے تو ساری زمین کو ڈھانپ لے، سارے روئے کائنات کو ڈھانپ لے، اس کے پروں کا عالم یہ ہے۔ تو آقا نے فرمایا جب وہ دریائے نور سے نکلتا ہے تو اپنے پر جھاڑتا ہے، اس کے پروں سے جتنے بھی نور کے قطرات ٹپکتے ہیں، ہر ایک قطرے سے رب کریم ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اب کتنے زیادہ فرشتے ہوتے ہوں گے، کتنے زیادہ فرشتے ہوتے ہوں گے، اور رب کریم ان پیدا ہونے والے فرشتوں کو فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، تم نے اور کوئی کام نہیں کرنا سوائے اس کے کہ میرے محبوب کے جس غلام نے درود پڑھا ہے میرے نبی کی ذات پر، تم قیامت تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو، دعائیں مغفرت کرتے رہو۔ اگر اپنے لیے مغفرت کا سامان پیدا کرنا ہے تو تاجدار کائنات کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ ارے میں آپ سے پوچھتا ہوں، رب کائنات خود فرشتے پیدا کر رہا ہے کسی بندے کی مغفرت کی خاطر، وہ خود فرماتا ہے میرے فرشتوں تم نے فلاں بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے۔ ارے جب وہ دعائیں مغفرت خود کرانے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا اس بندے کو بخشنے اور معاف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر معاف کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہوتا تو اس کی بخشش کی دعا مانگوانے کے لیے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرانے کے لیے فرشتوں کو پیدا نہ فرماتا۔ فرشتوں کو اس لیے پیدا فرماتا ہے کیونکہ اس بندے کے لیے اس نے جنت کے اندر گھر بنا رکھے ہیں، باغات بنا رکھے ہیں، نعمتیں بنا رکھی ہیں، اس کے نامہ اعمال میں حوریں مقرر کر کے رکھی ہیں، غلمان مقرر کر کے رکھے ہیں، جنت کے باغات مقرر کر کے رکھے ہیں، جنت کے عالی شان محلات مقرر کر کے رکھے ہیں۔